بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل سکسیس ود زین اور میں مخاطب ہوں آپ سے زین العابدین۔ سوچ جو ہے اس کا انسان کی زندگی کے اندر بہت بڑا کردار ہے۔ سوچ بدلتی ہے تو انسان کا سارا جہاں بدل جاتا ہے، اس کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے، وہ بلندیوں سے زیر زمین اور زمین کی سطح سے بلندیوں تک پہنچ جاتا ہے۔ انسان کے کردار کا، اس کی سوچ کا، اس کی زندگی کے اندر بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ اسی طرح کی ایک کہانی ہے، وہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ایک بھکاری تھا کسی شہر کے اندر۔ ایک بھکاری تھا جس کا کام مانگنا تھا۔ وہ آتے جاتے لوگوں سے بھیک مانگا کرتا تھا۔ وہ اپنی روٹین کے مطابق اسی شہر کے اندر بھیک مانگ رہا تھا۔ ایک دن ایک بڑا سوٹڈ بوٹڈ بندہ جس نے ڈریس کوڈ پہنا ہوا تھا، وہ اس کے رستے میں آیا۔ اس نے اس سے بھیک مانگی، صدا کی، اس سے جو ہے بھیک کی طلب کی۔ تو وہ جو بندہ تھا وہ ٹریڈر تھا، تاجر تھا، بہت بڑا تاجر تھا۔ وہ اس نے ایک نظر دیکھا بھکاری کو، اس تاجر نے، اور دیکھنے کے بعد جو ہے اس کو بھیک نہیں دی بلکہ ایک جملہ کا، اور وہ جملہ جو ہے وہ تجارت کے اصولوں کے اوپر پورا اترتا تھا۔ اس نے کہا جی میں آپ کو بھیک تب دوں گا، آپ کو کوئی چیز تب دوں گا جب آپ اس کے بدلے میں مجھے کچھ عطا کریں گے، آپ مجھے کچھ دیں گے۔ میری زندگی کا اصول ہے کہ میں کسی بھی بندے کو چیز جو ہے کچھ لیے بغیر نہیں دیتا۔ یعنی میرا اصول ہے میں اگر کچھ دیتا ہوں تو اس کے بدلے میں کچھ لیتا ہوں۔ آپ مجھے، اگر میں آپ کو کوئی چیز دیتا ہوں تو اس کے بدلے میں آپ مجھے کیا عطا کریں، آپ مجھے کیا دیں گے۔ اب وہ تو بھکاری تھا، اس کی تو فطرت تھی مانگنا۔ اس نے کہا جی میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میں تو پہلے ہی بھیک مانگ رہا ہوں، میں تو آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ تو وہ تاجر جو ہے وہ بھکاری سے مخاطب ہو کے کہتا ہے تو پھر میں بھی آپ کو کچھ نہیں دے سکتا، یہ میرے اصولوں کے منافی ہے اور میں اصولوں کے منافی نہیں چلتا۔ لہٰذا وہ آگے چل دیا، اس تاجر نے اس بھکاری کو بھیک نہیں دی۔ اور وہ دن گزر گیا، شام ہوئی، وہ بھکاری جو ہے وہ چلا گیا۔ ایک سڑک کے کنارے کے اوپر وہ بھکاری بیٹھا ہوا تھا اور اس کے ذہن میں تاجر کی وہ بات کہ میرا اصول ہے کہ اگر میں کسی کو کوئی چیز دیتا ہوں تو اس کے بدلے میں اس سے کچھ لیتا ہوں، وہ بات اس کے ذہن میں، اس کے دماغ کو کھٹکھٹا رہی تھی۔ وہ اسی کو سوچ رہا تھا اور اسی دوران اس کی نظر جو ہے سڑک کنارے ایک دکان تھی کباڑ کی، جس میں بوسیدہ چیزیں، ٹوٹی پھوٹی اشیاء جو ہیں وہ بیچی جاتی ہیں، وہاں پہ وہ پڑی تھیں۔ اور ان سے باہر ایک طرف ہٹے ہوئے کچھ قلم پڑے ہوئے تھے، گندے، کچھ ٹوٹے، کچھ ٹھیک۔ وہ قلموں کے اوپر، قلم یعنی پینسل وغیرہ، پین وغیرہ پڑے ہوئے تھے، ان کے اوپر اس کی نظر پڑی۔ جب بھکاری کی نظر ان کے اوپر پڑی تو اس نے دیکھا کہ ان میں سے کچھ قلم، کچھ پینسلیں ایسی ہیں کہ ان کو تھوڑا بہت صاف کر کے ان کو قابل استعمال بنایا جا سکتا ہے، ان سے کام لیا جا سکتا ہے۔ اور ایک طرف وہ تاجر کی بات بھی اس کے مائنڈ میں تھی۔ اس نے کہا، سوچا کہ کیوں نہ میں یہ جو پینسلیں ہیں، یہ جو قلم ہیں، ان کو صاف کر لوں، اور کل جب میں بھیک مانگنے جاؤں تو جو بندہ مجھے بھیک عطا کرے، مجھے بھیک دے، میں بدلے میں اس کو ایک صاف ستھرا پین، ایک قلم عطا کر دوں، اور اس سے یہ ہوگا کہ میری جو عزت نفس ہے وہ مجروح نہیں ہوگی۔ میں جو یہ بھکاری بنا ہوا ہوں، یعنی اس کے اندر نے اس کو جھنجھوڑنا شروع کر دیا۔ اور یہ قدرت کی طرف سے ہوتا ہے، انسان کے بس میں نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ ساری دنیا ہمیں سمجھا رہی ہوتی ہے، ہمیں باتیں نصیحت کی کر رہی ہوتی ہے، لیکن وہ ہمارے مائنڈ میں، ہمارے دل پہ کلک نہیں کرتی۔ اور بعض دفعہ کوئی ایک جملہ جو ہے وہ زندگی کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ یہاں پہ بھکاری کے ساتھ بھی وہ ایک جملہ زندگی بدلنے والا وہ اس کے سامنے، اس کے ذہن میں کھٹکھٹا چکا ہے، پھنس چکا ہے، جو کہ اب اس کو جو ہے جھنجھوڑ رہا ہے کہ آپ جو ہے یہ بھیک کی بجائے کسی کو کچھ دینا شروع کر دیں، جو آپ نے اس سے لینا ہے اس کے بدلے میں۔ اس نے یہی کیا، ان قلموں کو اٹھایا، ان پینسلوں کو صاف کیا، اور صبح جب وہ بھیک مانگنے کے لیے گیا تو اس نے یہی کام شروع کیا کہ جس بندے نے اسے بھیک دینی، اس نے مسکراتے ہوئے بدلے میں اس کو ایک قلم دینا کہ یہ میری طرف سے آپ کے لیے گفٹ ہے۔ تو اس سے یہ ہوا کہ لوگ جو ہیں وہ خوش ہونا شروع ہو گئے، انہوں نے اس کی عزت کرنا شروع کر دی کہ یہ بھکاری نہیں ہے، یہ جو ہے یہ اب پینسل دیتا ہے، بدلے میں ہمیں کوئی چیز دیتا ہے۔ تو اسی طرح دن با دن جو ہے اس کی جو وہ کہہ لیں کہ پہلے بھیک کی کمائی تھی، جسے وہ کمائی سمجھتا تھا بھیک کو، وہ اب تجارت میں تبدیل ہونا شروع ہو گئی اور بڑھنا شروع ہو گئی۔
اگر پہلے وہ 200-400 روپیہ بھیک کا اکٹھا کرتا تھا، اب وہ 1000-1500 کرنے لگ گیا، اور وہ بھیک کی بجائے جو ہے پینسل جب بدلے میں دیتا تھا تو اسے خوشی ہوتی تھی کہ میں جو ہے کچھ کر رہا ہوں، یعنی میں کام کر رہا ہوں، یہ میری ایک کہہ لیں کہ سیل پرچیز کا کام شروع ہو گیا۔ ایسے ہی ایک دن چلتے پھرتے پھر وہی تاجر جو ہے اس کے سامنے آیا، اس نے جا کے بھکاری نے، وہ جو بندہ تھا بھکاری جس نے اب پینسلیں کہہ لیں کہ بیچنا شروع کر دی تھی، اس تاجر کو کہا کہ آج میرے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ ہے، اگر آج آپ میرے ساتھ سودا کریں، تجارت کریں تو میں آپ کو کچھ دوں گا، فری میں کچھ نہیں لوں گا۔ تو یہی ہوا، اس نے اس کو پینسل دی اور اس نے اس کو بدلے میں کچھ پیسے دیے، اور دونوں مسکرائے۔ تاجر نے پھر ایک جملہ اس بھکاری کو کہا کہ اب جو ہے آپ نے تجارت کے اصولوں پہ کام کرنا شروع کر دیا، آپ تاجر بن چکے ہیں۔ اس بات نے اس کو اور موٹیویٹ کیا، خوش کیا اس بندے کو، اور آہستہ آہستہ چند دنوں کے بعد، چند ہفتوں کے بعد اس نے کچھ پیسے جمع کیے اور ایک ریڑھی لی اور اس کے اوپر پینسلوں کا کام سٹارٹ کر لیا، یعنی بازار سے خرید کے ان کو بیچنا شروع کر دیا۔ اور کچھ مہینوں کے بعد جو ہے اسی سٹی کے اندر، اسی شہر کے اندر جو ہے اس تاجر کی ایک میٹنگ تھی، وہاں پہ وہ تاجر آیا، اور وہ جو ریڑھی والا بندہ تھا جو کہ پہلے سابقہ دور میں بھکاری تھا، وہ وہاں پہ پہنچا اور ایک ویل ڈریسڈ ہو کے اس کو جا کے ملا اس تاجر کو، اور اسے جا کے کہا کہ مجھے پہچانا؟ اس نے کہا جی نہیں۔ اس نے کہا کہ میں وہ بھکاری ہوں جو اب تاجر بن چکا ہوں، جسے آپ کے تجارت کے اصول نے بھکاری سے اٹھا کر اس بندے کو جو ضلالت کی زندگی گزار رہا تھا اس کو وہاں سے اٹھا کر ایک عزت والا انسان بنا دیا ہے، تاجر بنا دیا ہے۔ تاجر کھڑا ہوا اپنی سیٹ سے، اس کو گلے ملا اور خوش ہوا اور کہا کہ میں نے جو ہے تجارت کا حق ادا کر دیا، میں بھی اب صحیح معنوں میں تاجر بنا ہوں، کہ میں نے جو اصول آپ کو بتایا آپ نے اس کو کلک کیا، اس کے اوپر عمل کیا، اور آپ کی زندگی جو ہے وہ بدل گئی ہے۔ بالکل اسی طریقہ کار سے ہم بھی اپنی زندگیوں کو بدل سکتے ہیں اگر ہم اپنی سوچ کو، اپنے انداز کو، اپنے طرز زندگی کو بدل لیں تو ہمارا کل جو ہے وہ بہتر سے بہترین ہوتا چلا جائے گا۔ اگر ہم نے اپنی زندگیوں کو عزت کے ساتھ، بلندی کے ساتھ، سر فخر کے ساتھ بلند کر کے گزارنا ہے تو اپنی سوچ کو، اپنے طرز زندگی کو بہتر کرنا ہوگا۔ یہ کہانی دراصل ہمیں یہی بتاتی ہے کہ سوچ بدلیں گے تو زندگی بدل جائے گی۔ جیسے بقول اقبال جو ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے، بتا تیری رضا کیا ہے۔